ابھی کسی نے بتایا چند دن پہلے ایک جگہ قریبی شادی ہوئی, ہم نے معلوم کیا, دیکھا کہ بھائی بڑی عجیب و غریب شادی تھی. تو کسی نے بتایا کہ مولانا 40 لاکھ روپے خرچ ہوئے اس شادی میں. 40 لاکھ روپے بہا دیے یوں ہی. اب یہ 40 لاکھ روپے ٹھیک ہے اگر آپ نے محنت سے بھی کمائے, میں نے مان لیا آپ نے محنت سے کمائے, لیکن کیا آپ کی محنت اتنی کمزور تھی کہ آپ نے ذرا سے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نام کمانے کے لیے کہ لوگ واہ واہ کریں گے, بس اس لیے آپ نے دولت کے بالکل انبار لٹا دیے اور آپ بالکل پانی کی طرح بہاتے چلے گئے. 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں 40 لاکھ تباہ کر دیا آپ نے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو وہ بیوقوفی ہے جس بیوقوفی کو دنیا کی ڈکشنری میں بھی جگہ نہ ملے. شادی بیاہ تو اور لوگوں کے بھی ہوتے ہیں, اور قوموں میں بھی شادی بیاہ ہوتی ہیں. ایسی قوم جس قوم کے نبی کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر باہر تشریف لائے, بھوک کی صورتحال یہ تھی کہ بالکل چل نہیں پا رہے تھے, بیٹھنا مشکل تھا. ایسی صورتحال میں باہر آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, وہ بھی اسی صورتحال میں باہر آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی کنڈیشن میں باہر نکلنے پر مجبور ہوئے. تینوں لوگ حضرات شیخین حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تینوں حضرات اپنے گھر سے مکے کی بلکہ مدینے کی دھوپ اور گرمی میں اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور ہوئے صرف بھوک کی وجہ سے. پھر اس کے بعد تینوں حضرات ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے, دستک دی, معلوم ہوا کہ وہ بھی گھر پہ نہیں ہے, ان کی اہلیاں ہیں. انہوں نے بتایا کہ نہیں باہر گئے ہوئے ہیں باغ میں کسی کام سے, آپ تشریف رکھیے. کچھ دیر کے بعد وہ صحابی آئے اور انہوں نے ان تینوں حضرات کی جو صورتحال دیکھی بیان سے باہر, وہ صحابی گئے, انہوں نے ایک بکری کا بچہ جو ان کے یہاں میسر تھا وہ ذبح کیا اور اس کو جلدی جلدی بھونا اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور دونوں صحابہ کے سامنے رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور ایک روٹی کے ٹکڑے پر رکھ کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ, اس نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. اس کو دے آؤ, اس نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں, ہم تو ان صحابہ کے نام لینے والے ہیں, ان صحابیات فاطمہ الزہرا کے ہم ماننے والے ہیں. ان لوگوں کی زندگی کہ جو صورتحال تھی آپ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں پڑھتے چلے جائیں تو پھر انسان کے آنکھ سے آنسو مجبوراً نکل جائیں گے کہ کس قسم کی زندگی گزار کے وہ گئے. اور زندگی گزار کے جانے کا مقصد اس کنڈیشن میں ان کا یہ تھا کہ اپنی امت کو, آنے والی نسلوں کو یہ بتانا تھا کہ اے لوگوں یہ دنیا عارضی ہے, یہ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے. اے لوگوں دنیا میں بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دی ہیں, ان کو بے تحاشا یوں نہ لٹاؤ, ان کو پانی کی طرح نہ بہاؤ. یہ وہ نعمتیں ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تم سے ان نعمتوں کے تعلق سے سوال ہوگا. کیا منہ دکھائے گا وہ باپ جس نے 40 لاکھ خرچ کر دیے ہوں, اور کیا منہ دکھائے گا وہ باپ جس نے بیٹی کی شادی کے لیے قرض میں 10 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ میں ڈوبا ہوا ہو اور اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہ دلا سکے, اپنے مریضوں کا صحیح علاج نہ کرا سکے, اپنے گھر خاندان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہوں. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دربار میں جس وقت میدان محشر میں کھڑے ہوں گے کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی چیز دی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کا شکر ادا کریے, اس کی قدر کریے, اللہ کا احسان مانیے اور اس نعمت کو ویسے ہی استعمال کریے جیسا کہ اس دینے والے نے مطالبہ کیا ہے. اس دینے والے اس اللہ کے مطالبے کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھایا تو پھر یہی مال و دولت انما اموالکم و اولادکم فتنہ, قرآن نے کہا ہے کہ یہ فتنہ ہے, یہ آزمائش ہے, کل قیامت میں یہ رسوائی کا سبب بن جائے گا. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا
ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو شخص نام و نمود کے لیے ریاکاری اور دکھاوے کا لباس پہنے، ریاکاری اور دکھاوے کی زندگی گزارے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ پوری دنیا کے انسان و جنات، اچھے برے، انبیاء اور غیر انبیاء، سب وہاں پر موجود ہوں گے۔ ان کے سامنے جو ذلت اور جو رسوائی ہوگی، کوئی انسان تصور کرے کہ ہماری کسی چھوٹی سی حرکت کی بنیاد پر ہمیں کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔